جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے ارمغان نیاز میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صدحہ عزتوں اور عظمتوں کے لائق سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنا ہے۔ گزشتہ 5 سے 6 خطبات جمعہ سے اصلاحی عنوانات جو کہ معاشرتی تشکیل کے لیے اور سماج کی بہتری کے لیے کارآمد ہیں، ان پر جہاں تک میں ممکن سمجھتا ہوں اس پہ کچھ معروضات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کچھ ایسے امور پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا جن بندے کا اپنے خدا کے ساتھ قرب اور تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور پھر جب وہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو یہ اعزاز اور شرف میسر آ جاتا ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ پاک اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ پروردگار عالم مخلوق کی صفات سے پاک ہے، تاہم کچھ صفات ایسی ہیں جو مشترک ہیں، مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں اور اس کی شایان شان کے مطابق اس پروردگار عالم کی صفات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ سننا ایک صفت ہے، دیکھنا ایک صفت ہے۔ جس طرح میں دیکھ سکتا ہوں اسی طرح آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی ایک صفت ہے، وہ بھی بصیر ذات ہے، وہ بھی دیکھنے والی ذات ہے۔ اسی طرح اس کی ایک صفت جس طرح میں اور آپ سن سکتے ہیں، اس کی ذات بھی سمیع ہے، لیکن اس میں فرق ہے، وہ اپنی شایان شان کے تحت سنتا بھی ہے، اپنے مقام کے مطابق دیکھتا بھی ہے۔ اسی طرح ایک اس کی صفت ہے، جس طرح ہماری ایک صفت ہے، ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، حالانکہ ہنسنے کو شریعت میں کوئی پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تکثر الضحک، فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، فإن أكثر الضحك تمیت القلب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زیادہ ہنسنا جو ہے یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا، لیکن اس ذات کی بھی صفت ہے کہ وہ بھی بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اچھا، ہنسنے میں اور تبسم میں فرق ہے۔ ہنسنا بندہ ٹھکارا مار کے بھی اونچی آواز میں بھی ہنستا ہے،
لیکن جب مسکراتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ کھلکھلاہٹ آتی ہے، اس کا آواز نہیں ہوتی، آواز پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کائنات عالم میں سب سے بڑھ کر جس ذات نے تبسم فرمایا اس کو رحمت کون و مقام، جان عالم، فخر آدم و بنی آدم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سپردہ صفات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہنسنا اور مسکرانا ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ وہ ذات تبسم فرماتی ہے، اور تبسم یہ مخلوق کی صفت بھی ہے، خالق کی صفت بھی ہے۔ اور پھر علماء نے جو خالق کی صفت ہے تبسم، اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے کہا، جب یہ کہا جائے وہ ذات مسکراتی ہے، وہ ذات تبسم فرماتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں جس طرح میں ہنستا ہوں یا آپ ہنستے ہیں، یا میں تبسم کرتا ہوں یا آپ تبسم کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب اس ذات کے متعلق ہنسنے اور مسکرانے اور تبسم کا معاملہ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات بندے پہ راضی ہوتی ہے، وہ ذات بندے پہ خوش ہوتی ہے۔ بے شمار ایسے امور ہیں، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے مالک لم یزل کے احکام کے مطابق چلتا ہے تو وہ ذات اس بندے کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بے شمار ایسے امور ہیں کہ جن کے سر انجام دینے سے وہ ذات اپنے بندے کو دیکھ کے مسکراتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے امور ہیں جن کی سر انجام دہی میں وہ ذات اس قدر اپنے بندے سے خوش ہوتی ہے، وہ ذات اس قدر اپنے بندے سے راضی ہوتی ہے، وہ ذات اس قدر اپنے بندے پر بے پناہ لطف و کرم اور نوازشات و عنایات کی بارش برساتی ہے کہ وہ ذات بندے کو دیکھ کے مسکراہٹ ہوتی ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، یہ ایک حدیث ہے، فرمایا ان لوگوں کو دیکھ کر خدا بھی مسکراتا ہے۔ عرض کی کہ بندہ نواز وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ جب سارا زمانہ رات کے آخری پار سو رہا ہوتا ہے، نرم و گداز نرم و ملائم بستر پہ ہر بندہ محو استغراق میں ہوتا ہے، استراحت میں ہوتا ہے، تو وہ اٹھتا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے اپنے بستر کو سمیٹتا ہے اور مصلی پہ حاضر ہوتا ہے، اور وہ اپنی محبوب اور مقبول ذات خالق لم یزل کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جب ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے وہ اٹھ کر اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ اس قدر انعام و اکرام کے منصب پر براجمان ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اس بندے کو دیکھ کر خدا مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ایک عاجز بندہ، ایک ضعیف اور ناتواں بندہ، قوت بھی محدود، جسم کی نفاست اور نزاکت بھی محدود، لیکن میں نے تو رات سونے کے لیے بنائی تھی، اس نے سونے کو خیرباد کر دیا ہے اور یہ نرم و گزار بستر کو چھوڑ کر میرے حضور حاضر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اضحک اللہ اللیلۃ، اللہ ساری رات اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا رہتا۔ اور دوسرے نمبر پر حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے بندے اس کے حضور حضوری کے لیے صف بندی کرتے ہیں نا نماز کے وقت، تو وہ ذات اپنے بندوں کی صف بندی کو دیکھ کر بھی مسکراتی ہے۔ کیا لذت ہے اور کیا رعنائی ہے کہ ان بندوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی ان بندوں نے مجھے پہچاننے کی کوشش میں ہیں، میری ذات کے حضور سجدہ ریزی کے لیے ایسے صف بستہ ہو کر میرے حضور سجدہ ریزی کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندگان خدا اس کی عبادت کے لیے صف بندی کرتے ہیں، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ مالک لم یزل اپنے بندوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔
اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ خدا دین کے اعلیٰ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، توحید کا عالم بلند کرنے کے لیے جب بندہ میدان جہاد میں صف بستہ ہو کر میدان جہاد میں جاتا ہے تو وہ ذات کہتی ہے کیا انسان کو میں نے بنایا، انسان تو بڑا حریص ہے، یہ کٹنے کے لیے، یہ مارنے مرانے کے لیے صف بستہ ہو کر میرے حضور حاضر ہونے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح ذرا، تم کہتے تھے یہ فتنہ فساد بپا کرے گا، یہ خرابہ پیدا کرے گا، یہ دنیا کا نظام لوز کر دے گا، ذرا دیکھو تو صحیح یہ تو اپنی جان پیش کرنے کے لیے صف بستہ ہوا کھڑا ہے، ذرا دیکھو۔ اللہ فرشتوں کو دکھا کے اپنے اس بندے خدا پہ مسکراتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تین لوگ ایسے ہیں اللہ اپنے کرم کی انتہا فرماتا ہے، ان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ مسکرانے کا مطلب علماء نے یہی لکھا کہ اللہ پاک ان پہ اپنی رضا کے انتہا تک پہنچ کر ان پہ راضی ہوتا ہے۔ جب پہلے نمبر پہ جب بندہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جب بندہ نماز کے لیے باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے صف بستہ صف بندی کرتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ اب یہ حدیث سن لی ہے، میرا خیال ہے اب صف بستہ صف بندی میں میرا خیال ہے اب یہ کھینچا تانی والا معاملہ ختم ہو جائے گا، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صف سیدھی کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صف سیدھی نہیں کرتا اللہ اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو نماز شروع کرانے لگے تھے، دیکھا ایک صحابی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم صف کو سیدھا کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور علیہ السلام نے چھڑی کے ساتھ اس بندے اس صحابی رسول کے سینے کو صف کے برابر کیا، فرمایا سینہ صف کے برابر رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو مردہ کر دے گا، اور فرمایا صف کے درمیان میں وقفہ نہ رکھا کرو، جو تم وقفہ رکھتے ہو وہ شیطان کے لیے وقفہ رکھتے ہو۔ تو جب بندہ یہ نیت رکھ کے صف بندی کرے کہ یہ اعزاز حاصل ہے اس وقت مجھے کہ میرا خدا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، میرا خیال ہے سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں، کہ میرا اللہ اس وقت یہ اعزاز حاصل ہے، اس وقت یہ بندے کو نقطہ منتہا پر منصب کی عظمت اور بلندی حاصل ہوتی ہے کہ کائنات عالم کا پالن ہار اپنے بندے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بندے کو میرا خیال ہے ایک خشیت والا معاملہ، عاجزی اور انکساری والا معاملہ، اور رعونت اور تکبر اور اس قسم کا والا معاملہ چھوڑ کر عاجز بن کر، مسکین بن کر اور تواضع کا پیکر بن کر بندے کو صف میں حاضر ہو کر صف بندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ میرے دروازے پہ حاضر، اللہ کے دروازے پہ حاضر ہو جاتا ہے، پھر وہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، تو توبہ کرنے والے بندے کو دیکھ کر بھی خالق و مالک کے لم یزل اپنے بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ لیکن آج ہماری میں سمجھتا ہوں کہ توبہ بھی رسمی ہو کے رہ گئی ہے، ہم باتیں کر لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی وہ سارے امور سر انجام دیتے ہیں، جن جن امور کا ہم نے معاملہ کیا تھا وہ سارے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور توبہ بھی ہماری رسمی ہو کے رہ گئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ خدا اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، حالانکہ توبہ کرنا یہ اللہ کے فائدے میں نہیں ہے، یہ بندے کے فائدے میں ہے۔ اگر ساری کائنات کی دنیا بھی اس کی عبادت خواہ بن جائے تو اللہ کو فائدہ نہیں ہے، اگر ساری کائنات کی دنیا اس کی نافرمان ہو جائے پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو اس کا کرم بالائے کرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے چھوٹ دی ہے، شیطان کا رستہ دکھایا، لاف و لاف کا رستہ دکھایا، جھوٹ چغل غوری کینہ فساد، یہ سارا کچھ دکھا کر فرمایا بھول ہو گئی تھی، انسان جو بنایا تھا میرے دروازے پہ جب وہ بندہ آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اس
بندے کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے ذریعے رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سفر کر رہا تھا، اونٹنی پہ سوار تھا، زاد راہ بھی ساتھ تھا، سفر کرتے کرتے تھک گیا، اس نے کہا تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، ایک درخت کے نیچے اونٹنی سے نیچے اترا، سامان بھی اتار کے رکھا، اونٹنی کو پاس کھڑا کیا اور سو گیا۔ آرام کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنی جان کو سسکانے کے بعد اٹھا، دیکھا کہ اونٹنی نہیں ہے، جنگل بیابان، اور جنگل کا بھی ایسا سلسلہ جو نہ ختم ہونے والا تھا۔ بڑی کوشش کی کہ اونٹنی کو تلاش کرے، لیکن اونٹنی تلاش میں نہیں آئی۔ زادرہ بھی ساتھ تھا، اونٹنی بھی ساتھ تھی، اب نہ کھانے کے لیے کچھ چیز ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، دوڑ دوڑ کے برا حال ہو گیا، حتیٰ کہ چلنے کی سکت بھی ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، زمین پہ نیچے گر گیا، اور اپنے ہی ذہن میں اس نے یہ لاوا تیار کر لیا، اب اگر مجھے ایک گھونٹ کا قطرہ بھی نہ، پانی کا قطرہ بھی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، ایک لقمہ بھی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر زمین پہ تڑپ رہا تھا، پھر اچانک مدہوشی اور غشی کا عالم طاری ہو گیا۔ جب غشی کا عالم ٹوٹا، آنکھ کھلی، دیکھا وہ سواری سامنے موجود ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مریض کو ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کو گھر لے جاؤ، اس کی خدمت خاطر کرو اور اس کو لے جاؤ، اور بس 2 دن ہیں اس کے پاس۔ اب آس پاس کے سارے ہمسائے، آس پاس کے خاندان کے رشتہ دار، باہر ممالک کے لوگ سارے آ جاتے ہیں، کیوں جی ہمارے عزیز کے آخری 2 دن ہیں، اور حتیٰ کہ وہ مرنے والا بھی اپنے آپ کو کلیئر کر چکا ہوتا ہے، میرے پاس 2 دن باقی ہیں۔ پھر اچانک جب 2 دن کے بعد چیک اپ کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تیری تو مرض بالکل ختم ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت خوشی ہوتی ہے کہ نہیں خوشی ہوتی؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ موت کے منہ میں تھا، اچانک موت کا منہ اور لاوا ایسے منہ کھولے کھڑا تھا، قریب تھا کہ اچک کر موت لے جاتی اس کو۔ اچانک آنکھ کھلی، دیکھا سواری موجود ہے، زاد راہ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ خدا اللہ کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، اللہ کو اس سے بھی کئی درجے وراء الورا خوشی ہوتی ہے، اس کا بندہ اس کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کل میرا جو معاملہ ہے، ہمارا معاشرتی بگاڑ کا جو سبب ہے، میں اور آپ کسی گناہگار پہ فتویٰ داغنے میں بہت جلدی سے کام لیتے ہیں، اور کسی نیک بندے کے انعام و اکرام میں اس کو جنت میں داخل کرنے میں بھی بڑی جلدی سے کام لے لیتے ہیں۔ ایک فتویٰ دینے میں جلدی سے کام لے لیتے ہیں، اور ایک تقوی والا معاملے میں بڑے جلدی سے کام۔ یہ 2 معاملے ایسے ہیں ہم بڑے جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ ایک بندہ فتنہ فجور میں، فسق و فجور میں تھا، وہ اللہ کے دروازے پہ آ گیا تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو شراب پیتا تھا، یہ تو چغل خوری کرتا تھا، یہ تو جھوٹ کھاتا، یہ تو سود کھاتا ہے، اللہ کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ وہ مثال مشہور ہے، بلی 100 چوہے کھا کر پھر وہ اس جانب چل پڑی، تو ہم کہتے ہیں یہ تو سارا کام کرتا رہا، اس کی معافی کام قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیو یہ فیصلہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کیا پتا اس کو اللہ نے جنت میں، ہم جنت اور جہنم میں داخل کرنے کی فتووں کی بچھاڑ تو ہماری جیب میں ہوتی ہے۔ بڑا زمانہ تھا جب فتوے صرف علماء اور مفتیان کرام، اب تو ہر بندے کے دل میں فتووں کی ایک مشین ہے، چاہے وہ مولوی ہے یا نہیں۔ اور آج کے اس دور میں جو بندہ مولوی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دین کا سب سے بڑا خادم اور دین کا سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، اور فتووں کی بچھاڑ تو جیب میں ہے۔ اتنی جلد بازی کرتے ہیں۔ شیخ باب الحق نقشبند بخاری رحمہ اللہ، آپ حج پہ گئے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص حج کے ایام میں وہ تو کروڑوں کا کاروبار کر رہا ہے، کروڑوں کا کاروبار، اس کا تو لین لارڈ اور روزگار کا معاملہ ادھر جاری و ساری ہے۔ آپ نے فوراً دل میں سوچا یار یہ حج کا موسم ہے،
اسے تو اراکین ادا کرنے چاہیے تھے، اسے تو رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے تھی، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ اب یہ تو کاروبار کر رہا ہے۔ شیخ بہاول حق نقشبند بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حج کے ایام ختم ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی بندہ جو کروڑوں کما رہا تھا وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، سارے کا سارا، اور سینکڑوں ایسے حاجی تھے جن کے گھر کا پورا پورا خرچہ وہ تقسیم کر رہا تھا۔ میں فوراً اللہ کے حضور نادم ہوا، پشیماں ہوا، یا اللہ میں نے تو کچھ اور سمجھ لیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور اچھا نہ سوچنا تو ہمارا ایک طرح امتیاز بن چکا ہے، ایک لاوا ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ اس طرح ہوگا، نہیں بس۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے گیا، حضرت خواجہ حسن بصری، وہاں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کا سر ایک خاتون کی گود میں تھا اور قریب ہی ایک بوتل کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ یار یہ پبلک پلیس ہے، پبلک جگہ ہے، اور یہ کیسے لاو لاپ والے کام کر رہا ہے، عورت کے گود میں سر رکھ کے سو رہا ہے اور قریب پتہ نہیں شراب کی بوتل ہوگی، ایسے اپنی طرف سے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں ابھی سوچ و بچار کے اس عالم میں تھا، فتوے میں نے پہلے عرض کیا فتووں کی وہ مشین تو ہماری جیب میں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں یہ سوچوں کا پتنگا اور پلنگا اپنے دماغ میں کھنچائی میں اور گھمائی جا رہا تھا، اچانک دور سے دیکھا ہے کہ ایک کشتی آ رہی ہے اور طوفانی موجوں کی زد میں آ گئی، اور کشتی نے نا ایسے جھلملاہٹ مارنی شروع کی، 5 لوگ 3 یا 4 لوگ اس پہ سوار تھے، اور جب کشتی اس طرح ہچکولے گانے لگی تو لوگ کشتی سے نیچے گر گئے، سمندر کے اندر بہہ گئے۔ وہ شخص فوراً اٹھا اور اس نے آنن فانن دریا میں چھلانگ لگا دی اور غوطہ لگایا، اور ایک شخص کو پکڑ کر اٹھا کر باہر لے آیا، اور اس کو کنارے رکھتے ہی ساتھ پھر دوسرا غوطہ لگایا اور دوسرے کو بھی اٹھا کے باہر لے آیا، تیسرے کو بھی اٹھا کے باہر لے آیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا، جب وہ تیسرے کو اٹھا کے باہر آیا نا، کہنے لگا حضور آپ غوطہ لگائیں، چوتھے کو بچا کے لے آئیں، اب آپ غوطہ لگائیں اور چوتھے کو بچا کے لے آئیں۔ میں تو پبلک پلیس پہ غلط کام کر رہا تھا نا، فتووں کی معاملات تو ہمارے ذہن میں ہے نا، ہم تو فوراً سوچتے نہیں، پتہ نہیں ایسا معاملہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے ایسا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، لیکن ہماری سوچوں پہ کون سا تالا لگا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ غوطہ لگائیں، چوتھا بندہ بچا کے لے آئیں، وہ تو بیچارہ بہ رہا ہے، آپ تو میرے متعلق یہی معاملات اور خیالات رکھتے ہیں، میں تو گناہگار ہوں، آپ نیک شخص ہیں، آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، داڑھی ہے، ماشاءاللہ سارا کچھ ہے، آپ غوطہ لگائیں، بندے کو بچا کے لے آئیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے اے بندہ خدا میں اپنی سوچ پہ نادم ہوں، بندہ بہ جائے گا، میں دریا میں تیرنا تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا حضرت تیرنا نہیں جانتے تو بات بنانا تو جانتے ہیں نا، آپ تیرنا نہیں جانتے بات بنانا تو جانتے ہیں، لگائیں ذرا غوطہ اور بچا کے لے آئیں۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی بندہ بہ جائے گا، میں تو تیرنا نہ غوطہ لگانا جانتا ہوں، باقی باتیں بعد میں کریں گے، ذرا پہلے اس کو تو نکال کے لاؤ۔ اس نے فوراً چوتھا غوطہ لگایا اور چوتھے بندے کو بھی دریا سے نکال کر باہر لے آیا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اسی جگہ پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا، اور سب سے پہلے تو میں نے اس شخص سے معافی مانگی اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگی۔ تو اس شخص نے پکار کے کہا حضرت میں پبلک پلیس پہ بیٹھا ہوں، یہ عورت یہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میری ماں ہے، میں عشق مشوقی اور گھن چکر اور دیگر معاملات میں نہیں بیٹھا، یہ عورت میری ماں ہے، اور یہ جو ساتھ بوتل رکھی ہوئی ہے یہ شراب کی بوتل نہیں ہے، اس میں تو سرکہ ہے۔ میرا یہ مشغلہ ہے، میری ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ پبلک پلیس ہے، یہاں پہ لوگ مسافر آ کر اترتے ہیں، کسی نے 100 میل کا سفر کرنا ہوتا ہے، کسی نے 200 میل کا سفر کرنا ہوتا ہے، ہمارا یہ بہترین مشغلہ ہے، ہم صبح ہوتے ہی کھجوریں اٹھا کے، روٹی اٹھا کے، سرکہ اٹھا کے آتے ہیں، مسافروں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
ہم فتویٰ بازی میں، سوچنے میں، گھن چکر بنانے میں سب سے آگے ہیں۔ تو جو بندہ صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے وہ اعزاز اور بلندی کے اس مقام پہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات عالم کے اندر کوئی خوشی ایسی نہیں جو اللہ کی خوشی کا مقابلہ کر سکے۔ جب بندہ خدا اس کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے وہ ذات اس قدر خوش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی ایثار والا کام کرتا ہے، ایثار والا جو آج ہم نے بالکل ختم ہو گیا ہے، ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت پر کسی دوسرے کو ترجیح دے دینا۔ ایک بندہ خود حاجت مند تھا، اسے روٹی کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، لیکن دیکھا اس سے اور زیادہ ضرورت مند تھے، اس نے اپنی حاجت قربان کر دی۔ غزوہ احد کو دیکھیں، ایک صحابی تھے زخموں سے چورو چور ہیں، العطش العطش کہہ کر پکار رہے تھے، پانی لایا گیا تو جو ہی پانی کا وہ مشکیزہ منہ کے قریب کیا، ساتھ قریب والے سے آواز آئی العطش۔ تو اس زخمی صحابی نے کہا کہ میں تو تھوڑی دیر گزارا کر لوں گا، ذرا پہلے اس آگے والے کو پانی پہلے پلاؤ۔ جب اس کے قریب مشکیزہ کیا گیا تو پھر آگے سے آواز آئی، ہماری یہ تاریخ کا حصہ ہے، 70 صحابہ کے پاس وہ مشکیزہ دوڑتا رہا۔ اس میں یہ مت سمجھیں آج لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں تو بڑے فتین ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے، پہلا پانی پی لیتا۔ میرے بھائیو قوم کو ایثار کا جذبہ دینا تھا۔ آپ کا عقل بھی دونوں ہاتھوں سے عقل کو سلامی اور سلوٹ، لیکن محبوب پاک کی ہر ادا میں، صحابہ کرام کی ہر ادا میں کروڑوں ادائیں قربان، قوم کو ایثار کا، قوم کو اجتماعیت کا درس دیا اور ایک تنظیم میں نظم سازی میں پڑھنے کا درس دیا۔ 70 صحابہ نے پانی آگے روانہ کیا۔ جب وہ آخری صحابی کے پاس پانی کا مشکیزہ پہنچا تو پہلے والے کے پاس اس نے بھی کہا پہلے میں تھوڑی دیر برداشت کر لوں گا، پہلے فلاں کو پلاؤ۔ جب وہ مشکیزہ پہلے کے پاس واپس آیا تو پہلے صحابی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ایثار کرتا ہے، جب بندہ اپنی حاجت پر دوسرے لوگوں کی حاجت کو فوقیت دیتا ہے، رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اعزاز اور امتیاز کے اس مقام پہ فیض ہوتا ہے کہ وہ ذات مالک لم یزل اپنے بندے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان آ گیا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، مہمان آ گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے عرض کی حضور آج رات میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے گھر پیغام بھیجا کہ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے؟ گھر سے جواب آیا لا ما منع الا فی الماء، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کائنات کے بادشاہ امام الانبیاء مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور کے گھر میں پیغام یا رسول اللہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں، پانی کے ساتھ ہم ضیافت کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے صاحب کو کہا کہ اس کو کون، انصاری صحابہ کو فرمایا کون اس کو گھر لے جائے گا؟ ایک صحابی فوراً کرے وہ یا رسول اللہ اس کو میں گھر لے جاتا ہوں۔ حامی بھر لی، گھر سے نہیں پوچھا کہ ہمارے گھر میں بھی کچھ ہے یا نہیں ہے، حامی بھر لی، مہمان وصول کر لیا۔ رحمت کائنات نے فرمایا یہ ہمارا مہمان ہے، دیکھ کے اس کی مہمان نوازی کرنا۔ صحابی مہمان کو لے کے گھر چلے گئے، جب گھر پہنچے اپنی بیوی سے عفت ماب بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سرتاج بس تھوڑا سا کھانا ہے جو ہمارے 2 بچوں کے کام آ جائے گا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اے عفت ماب بیوی اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کے سلا لو۔ اس نے کہا حضور پھر آپ کیا کھائیں گے؟ فرمایا میں بعد میں کھا لوں گا، بچوں کو صبح کا ناشتہ کرا لیں گے، ان کو تھپکی دے کے سلا لو۔ محبوب پاک کے مہمان ہیں، آج ان کے مہمان نوازی کے اندر کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کو سلا دیا گیا، تھوڑا سا مخصوص سا کھانا تھا، اور اس وقت کی یہ طریقہ تھا کہ کھانا ہمیشہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جاتا، میزبان بھی ساتھ ہوتا۔ جب رات کا سما ہوا تو اس صحابی نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا کھانا تھوڑا ہے، اگر میں بھی شروع ہو گیا کھانا، آپ بھی شروع ہو گئی تو مہمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے گا۔ تو
سمجھایا گیا جب کھانا حاضر کیا جائے تو بتی چراغ ٹھیک کرنے کی نیت سے، تم ٹھیک کرنے کی نیت سے آہستہ آہستہ نا چراغ کو بجھا دینا، اور ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، دسترخوان پہ برتن بھی اٹھاتے رکھتے رہیں گے اور منہ کے وہ تیور بھی بناتے رہیں گے۔ مہمان سمجھے گا یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ رات کو سارا معاملہ ایسا ہوا، مہمان سمجھتا رہا چراغ بجھا دیا تھا، مہمان تو نہیں دیکھ رہا تھا یہ کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، چراغ بجھا ہوا تھا، مہمان نہیں دیکھ رہا تھا لیکن مہمان کا رحمان دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا عالم ہو رہا ہے، یہ کیسا اظہار ہے، یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسی آفرین اور کیسی لذتیں ہیں۔ ایک بندہ اپنی حاجت پر دوسرے شخص کی حاجت کو فوقیت دے رہا ہے۔ کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا گیا، رات ہو گئی، سو گئے، صبح کا 10 سپیدہ طلوع ہوا تو وہ صحابی مہمان کو ساتھ لے کر حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کا جمع غفیر تھا، میرے آقا نے جو ہی دور سے اس صحابی کو آتے دیکھا تو رحمت کائنات فرت محبت میں کھڑے ہو گئے، جان عالم فخر آدم و بنی آدم حضور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرے صحابہ ذرا میرے صحابی کو تو دیکھو، اضحک اللہ اللیلہ تھا، اس نے جو رات کو کام کیا ہے اس کے کام کی برکت سے کائنات عالم کا خالق و مالک اللہ ساری رات اس بندے پر دیکھ کر ہنستا اور مسکراتا رہا ہے، خدا مسکراتا رہا ہے۔ یعنی اتنا راضی ہوا جب حضور نے یہ نوید دلربا دی ہی تھی، فوراً جبریل حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں بندہ نواز یہ میں اللہ کی طرف سے سندیش دلربا اور پیغام نوید جاں فضا لے کے آیا ہوں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مدینہ کے بادشاہ لوگوں کی یہ عادت ہے، محبوبات کے غلاموں کی یہ عادت ہے، یہ اپنی ترجیحات کو نہیں دیکھتے، یہ اوروں کی ترجیح کو دیکھ کر اپنا آرام، اپنی چاہت، اپنی محبت سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو جو رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو جہاد کے لیے حاضر ہوتے ہیں اللہ انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جو جماعت کی نماز جماعت پڑھنے کے لیے صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس قدر رحمتوں کے حصار میں ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، اور جو ایثار کا جذبہ جن کے سینے میں ہوتا ہے اللہ انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جو اللہ کے حضور صدق کے دل سے حاضر ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ معاشرتی تشکیل کا یہ وہ عظیم الشان سلیبس ہے جس کو میں نے اور آپ نے بھلا دیا ہے۔ آج ہم سارا دن دنیا اکٹھی کرنے کے معاملات میں بسا اوقات کچھ لوگوں نے تو یہ تہیہ ہی کر لیا ہے، جس کو ملیں گے جدھر ملیں گے کہیں گے بس حالات بڑے مندے ہیں، حالات بڑے ناساز ہیں، پوری نہیں پڑے۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں انہوں نے بس سوچ ہی لیا ہے میں نے یہی کہنا ہے۔ کہاں وہ صحابہ اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیوی کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایک شخص کے کھانے کا اہتمام تھا، وہ سارے کا سارا کھانا محبوب پاک کے مہمانوں پہ قربان کر دیا، محبوب پاک کے مہمانوں پہ صرف کر دیا۔ اگر میں اور آپ یہ معاملات اپنائیں، ضروری نہیں ہے کہ 6 سے 6 صفات کو ہم اکٹھے ہی اپنانا شروع کر دیں، یار ایک اپنائیں گے تو اس کا اثر ہوگا پھر دوسری اپنا لیں گے، اس کا اثر ہوگا پھر تیسری اپنا لیں گے۔ ہم گناہوں کے ساتھ جینے کے عادی بن چکے ہیں اور پورا سراپا نیکی کے ساتھ جینے کا سوچنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک ایک کر کے چھوڑیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور معاشرہ پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، امن، آشتی اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔